آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج کا سیشن کیسا رہا، کل کیا ہونے والا ہے اور کون کون سے زاویے ہیں جس سے مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے اور وہ دیکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ 5 جنوری کی کال لے کے خالد سیف الدین آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے آج کا چارٹ ہوگا۔ آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ جو کھلتی ہے 900 تک جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، اور 900 تو اتنے اہم نہیں تھے کیونکہ پری اوپننگ میں ہی 900 کا ہائی بنا، 936 کا، ورنہ تو مارکیٹ 10 بجے کے بعد جو ہے 64,500 کے پاس آ چکی تھی، 600 کے پاس۔ پھر اس نے 64,570 بھی توڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نیچے گئی 64,240 210 والے لیول پہ، اور لو بنایا 64,098 کا اور باؤنس کی۔ اب دیکھیے، اگر آپ کے سامنے پچھلے چند دنوں کی اگر چارٹس ہوں تو پھر آپ زیادہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں 2 جنوری کو لو لگتا ہے 64,213 کا، 3 جنوری کو لگتا ہے 64,219 کا، اور آج لگتا ہے 64,098 کا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر ان چیزوں پر آپ توجہ دے رہے ہو، غور کر رہے ہو، تو سمجھ آتا ہے کہ نمبر 1 اس میں جو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو سپورٹ آپ کو دی گئی تھی یہ ویلڈ اور آتھینٹک سپورٹ ہے، ایک بات یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب یہ سپورٹ 3 دفعہ باؤنس کرا چکی ہے مارکیٹ کو، تو کیا پاسبلٹیز ہیں کہ اگر چوتھی دفعہ مارکیٹ اس کے پاس جائے، تو جناب اب بہت زیادہ پاسبلٹیز اس بات کی ہیں کہ اگر چوتھی دفعہ اس لیول کی طرف جائے تو مارکیٹ میں گراوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جو ہسٹوریکلی جو بلیف کیا جاتا ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس تھیوری پہ، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ لیول جو ہے ریورس کرتا ہے، دوسری دفعہ جب ریورس کرتا ہے تو اس کے چانسز آدھے آدھے ہوتے ہیں، اور تیسری دفعہ میں عام طور پہ وہ سپورٹ نہیں کر پاتا۔ تو اب یہ 3 دفعہ کر چکا ہے، تو یہ چوتھی دفعہ اگر جاتا ہے تو بہت ہی منیمل چانسز ہے کہ یہ سپورٹ کام کرے۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ اگلی سلائیڈ پہ پھر ڈیلی اور 1 آور چارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ میں دکھانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں، نمبر 1 ڈیلی کینڈلز دکھا رہا ہوں، آخری 3 کینڈل دیکھ لیں جن کے لو کی ابھی میں بات کر رہا تھا۔ تو ایک ٹگ آف وار کی کیفیت وہاں پر ہمیں پچھلے 3 سیشن میں نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز جو اس چارٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے میں نے، والیوم پیٹرن۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ والیوم بتدریج بڑھ رہا تھا، ڈائریکشن بھی مل رہی تھی، اس کے بعد والیوم گرنا شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ بھی گری، پھر مارکیٹ سنبھلی، لو بنا کے پھر دوبارہ اوپر گئی۔ اب یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب دوبارہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو بغیر والیوم کے اوپر جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلز انف مومنٹم گین نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کنسسٹنسی ڈائریکشن والیوم کی بات کرتے ہیں۔ پھر آپ آگے دیکھو گے نیچے 1 آور چارٹ ہے KC 100 کا، تو اس 1 آور چارٹ میں تقریباً میں نے 23 کینڈلیں ایک باکس میں رکھی ہیں، اور وہ 23 کینڈلیں کیونکہ روزانہ جو کینڈلوں کا اگر ہم حساب کریں تو مشکل سے 6 کینڈلیں بنتی ہیں شاید 1 آور کی، تو یہ بیسیکلی 4 دن کی کینڈلیں ہیں جو آپ کو اس باکس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم 4 دن میں مارکیٹ کو ایک مخصوص رینج میں ٹریڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جب جب وہ نیچے جاتا ہے باؤنس کرتا ہے، جب جب وہ اوپر جاتا ہے تو اس کو پریشر ملتا ہے۔ تو یہی جو میں نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ 1000 پوائنٹ کی رینج میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے، تو یہ وہ 1000 پوائنٹ ہے، اور اس میں آپ کو ٹریگر دیے گئے۔ والیوم بڑے متوازن ہے، اگر آپ آورلی اس میں دیکھیں تو پچھلے 23 گھنٹوں میں نسبتاً تھوڑے کم تو ہوئے ہیں، مگر ہر گھنٹے کے والیوم برابر آلموسٹ ہے، اور اوور آل والیوم میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ زبردست ڈکلائن دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ اگر آپ کل کا والیوم دیکھیں اور آج کا والیوم دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً ڈکلائن ہے 22% کا، ٹھیک ہے جی۔ مگر جو اس میں ایک اور اہم بات ہے جو سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جو 100 انڈیکس ہے اس کا والیوم ہے 32 کروڑ، ٹھیک ہے جی، 32 کروڑ کا والیوم ہے، اور پھر ذرا 100 انڈیکس کے سٹاک دیکھ لیجئے، 32 کروڑ میں سے اگر آپ 15.5 کروڑ نکالیں تو کتنا بچتا ہے یہ دیکھ لیجیے۔ بلکہ میں کام کرتا ہوں،
اگر میں 1 کروڑ اور ان سے زائد والیوم کو جمع کر لوں تو 15 16 18 19 20 21 22 23 24 تقریباً 24.5 کروڑ کا والیوم جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے 2 3 4 5 6 7 اسٹاک میں. اب 24 میں سے آپ 32 کروڑ نکال دیں تو 8 کروڑ کا والیوم باقی ساری کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اور اگر میں وہ ٹاپ اسٹاکس دیکھوں جو 1 کروڑ کی وہ بنا رہے ہیں، اس میں صرف بڑے اسٹاک میں ایک ہے پی پی ایل، دیٹس آل. اس کے علاوہ کچھ پاک الیکٹران کو بھی کہہ سکتے ہیں، مگر باقی اسٹاک جو ہیں وہ کوئی 5 روپے کا ہے، کوئی 7 روپے کا ہے، 5 روپے کے 1 2 اسٹاک ہیں. پھر یوسف ویونگ ہے جو 4 روپے 41 پیسے بند ہوا ہے. تو سارا والیوم ان لوگوں نے جمع کیا ہے. تو یہ ایک زاویہ ہے مارکیٹ کو دیکھنے کا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں آگے پریسائز لیول ٹیبل پہ. یہاں پر لیول اپڈیٹڈ ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں تو نہیں ہیں مگر لیول اپڈیٹڈ ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. میں ریکمینڈ کروں گا ٹریڈر کو کہ بے شک بلش ویو ایکسپیکٹ کریں، مگر 65,260 220 کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے نہ کریں. مطلب فالتو میں بڑی بڑی امیدیں مان لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ میرا ماننا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو مارکیٹ اس کے اوپر جاتی ہوئی نہیں نظر آتی تو آپ سمجھیں کہ وہ لمیٹڈ موو ہے. ویسے تو اگر مارکیٹ کو 65,220 تک جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ پھر وہ اس سے اوپر بھی چلی جائے، کیونکہ اس وقت مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے اس سے تقریباً کتنا دور ہے آپ دیکھیں، 639 کی کلوزنگ ہے. تو تقریباً بن جاتے ہیں 350 اور 250، 600 پوائنٹ اوپر، 600 پوائنٹ اوپر جا کے مارکیٹ اسٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مگر 600 پوائنٹ کا انتظار انٹراڈے ٹریڈر نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے لکھا نیچے کہ 64,680 کے اوپر جو ڈاؤن سلائیڈ ہے وہ ایوائڈ ہو سکتی ہے اور ڈیئرنگ اپرچونٹی شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے بن سکتی ہے. اور پھر وہ 981 اس کا پہلا ہدف ہوگا، اور پھر 64,981 سے 65,200 ایریا میں ایگزورشن تلاش کرنی ہوگی. اگر یہاں کنسسٹنسی رہی اور ایگزورشن نہیں ملی، بلز کی ایفرٹ رہی، والیوم بھی بنتے رہے، تو پھر شارٹ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ 220 ٹوٹ گیا تو مارکیٹ پھر ہاتھ نہیں آئے گی، 1,000-1,500 پوائنٹ اوپر جا کے دم لے گی. ٹھیک ہے جی. اور پھر اگر کنسسٹنسی رہی تو ہم پھر ایک ریلی بنا لیں گے. دوسری طرف 64,240 210 کے نیچے میں تو ریکمینڈ ہی نہیں کرتا. ویسے تو میں 64,570 کے نیچے ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ آپ انٹری لیں یا آپ ہولڈ کر کے بیٹھے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آج لیتھارجک تھی مارکیٹ، اگر کل بھی 64,570 522 کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو لیتھارجک ہی رہے گی، تھکی ہوئی رہے گی. اور 200 لیول کو توڑنے کے بعد بیئرس تھوڑے ایگریسو ہو سکتے ہیں. تو یہ 2 ٹریگر بھی بتا دیے جہاں بیئرس کی ایگریشن اور بلز کی ایکسائٹمنٹ ہو سکتی ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو انٹراڈے ٹریڈرز کی پاسبلٹیز بھی بتا دی. اچھا، اب یہاں پر کال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ اتنے تجربے کار لوگ ہیں، آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اس ایکسپیرینس سے لائیو مارکیٹ کو ریڈ کرنے کی کوشش کیجئے اس روشنی میں جو کال میں آپ کو دکھائی گئی ہے، تو پھر آپ مارکیٹ کو انشاءاللہ اور اچھے سے سمجھیں گے. تو اچھا جناب، آگے چلتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ زوم سیشن میں رجسٹریشن کا. انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو اسکیجول ہے، 12 تاریخ سے 3-4 دن پہلے پریپریشن شروع کروا دیں گے، اور پھر آپ لوگ اس میں پراپرلی زوم سیشن میں آنے سے پہلے مینٹلی اور تھوڑا آپ کا بیک اپ تیار ہوگا، اور پھر اس میں ہم آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی طور پر آپ کے کام کی ہے، مددگار ہے، یا کسی بھی اسٹاک میں ٹریڈ کرنے والے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے، تو ہمارے شیئر کو لنک کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہے انڈیکس کے حوالے سے تو آپ وہاں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.